بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج امت کا ذوق یہ بن چکا ہے کہ اپنی مشکلات اور مسائل کے حل کے لیے وظیفے بہت پوچھتے ہیں۔ مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتلا دیں، میری یہ مشکلات ہیں، یہ مسائل ہیں، اور پھر بتانے والے بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بزرگ کا یہ مجرب عمل ہے، یعنی یہ کوئی مستند چیز حدیث میں تو نہیں ہے لیکن اس پہ بزرگوں کی آزمائی ہوئی ہے۔ تو پھر وہ بھی کوشش شروع کر دیتا ہے کہ جب بڑوں کی آزمودہ ہے تو ہو سکتا ہے مجھے بھی فائدہ ہو جائے۔ میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلوانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام، خوشی غمی، تمام مواقع کے لیے مسنون دعائیں، ادعیہ ماثورہ ارشاد فرمائی ہیں۔ ہمیں ان مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر موقع کی دعا وہ ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ اچھا، آپ سمجھیں گے شاید یہ بہت مشکل کام ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اولاً تو بہت ساری دعائیں ہمیں پہلے ہی آتی ہیں، صرف ہمارے عمل میں نہیں ہیں۔ میں ایک دفعہ ایک مدرسے میں گیا جہاں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، حفظ اور ناظرے کے۔ میں نے ان بچوں سے عرض کیا، بیٹا یہ بتلاؤ آپ میں سے کن کن بچوں کو باتھ روم جانے کی دعا آتی ہے؟ تو سب بچوں نے ہاتھ کھڑے کیے کہ ہمیں آتی ہے، کہ ہمارے یہاں عام طور سے حفظ ناظرے میں یہ دعائیں سکھائی جاتی ہیں۔ ان بچوں نے بھی کہا جی ہم سب کو آتی ہیں۔ تو اگر امتحان ہوتا تو 100 میں سے 100 نمبر کہ سب کو دعائیں یاد ہیں۔ اچھا، میں نے کہا جھوٹ بولنا گندے بچوں کا کام ہے، اچھے بچے ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اب بتلاؤ اچھا بچہ کون بننا چاہتا ہے؟ تو سب نے ہاتھ کھڑے کیے کہ ہم تو اچھے بچے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ تو میں نے کہا اب بتلاؤ آج صبح جب آپ باتھ روم گئے تو دعا کس کس نے پڑھی اور کس نے نہیں پڑھی؟ تو کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے دعا پڑھی ہے۔ علم دیکھو کہ 100 میں سے 100 نمبر لینے کے حقدار ہیں، اور عمل دیکھیں آپ 0 درجے کا۔ یہی صورتحال ہمارے ساتھ بھی ہے کہ ہم میں بہت سارے لوگ بہت ساری دعائیں جانتے ہیں۔ مسجد میں آنے کی دعا کس کو نہیں آتی؟ ماشاءاللہ لکھی ہوتی ہے جگہ جگہ۔ ہم آپس میں غور کریں، آج مسجد میں آتے ہوئے کس نے دعا پڑھی؟ اچھا، گھر سے نکلنے کی دعا کس کو نہیں آتی؟ بہت سارے لوگوں کو آتی ہے۔ بسم اللہ وتوکلت علی اللہ، اتنا ہی تو جملہ بولنا ہے، مگر پڑھی کس نے؟ وضو کرنے سے پہلے اور وضو کرنے کے بعد کی دعا مگر کس نے پڑھی؟ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا مگر پڑھی کس نے؟ میں تو المیہ عرض کر رہا ہوں، روزہ رکھنے کی اور کھولنے کی دعا بھی کوئی نہیں پڑھتا۔ تو مسنون دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، ہم کسی کو 3 دن دعائیں دیتے رہیں، اتنی دعائیں نہیں دے سکتے جتنا آپ کے چھوٹے چھوٹے جملوں میں دعائیں موجود ہیں۔ سو ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اگر نہیں آتی تو اتنے فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، تو کسی دوسرے بھائی سے بول دو مجھے کھانا کھانے کی دعا یاد کرا دو، بھائی مجھے باتھ روم جانے کی دعا یاد کرا دو، مجھے اذان کے بعد کی دعا یاد کرا دو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 5.5 گھنٹے امت کے لیے دعا مانگی ہے عرفات کے میدان میں، اور ساری زندگی مانگتے ہی رہے۔ ایک دعا آپ نے درخواست کی امت سے کہ میرے لیے مانگو، وہ ہے اذان کے بعد کی دعا۔ کتنے لوگ مانگتے ہیں؟
حالانکہ اذان کے بعد جو آدمی دعا مانگتا ہے اس کا اپنا کتنا فائدہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا، اور جو دعا یہ مانگے گا اس کے بعد وہ بھی قبول ہوگی۔ اذان کے بعد عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، مگر ہم ان تمام چیزوں سے بالکل کورے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو یہ دعائیں آتی نہیں ہیں، جنہیں آتی ہیں وہ پڑھتے کوئی نہیں ہے۔ سو آئیے آج کے اس مبارک دن میں ہم عزم کریں کہ ہم موقع کی مناسبت کی جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمودہ ہیں انہیں زندہ کریں۔ انشاءاللہ یہ جو تجرباتی چیزیں ہیں ان میں آپ کو الجھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کہ ہمارے پاس مستند چیزیں موجود ہیں۔ آپ قرضے میں ڈوب گئے تو حدیث میں دعائیں ہیں نا، آپ پڑھیے۔ آپ بہت پریشان ہیں تو حدیث میں دعائیں ہیں نا، آپ پڑھیے۔ آپ کو خوشی مل گئی تو دعا موجود ہے، غم آ گیا تو دعا موجود ہے۔ آپ کو کیا چیز چاہیے اس کے لیے دعائیں موجود ہیں۔ کتاب الدعوات کے عنوان سے محدثین نے وہ ساری دعائیں جمع کر دی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم، امام ترمذی، سب حضرات نے کتاب الدعوات قائم کر کے وہ دعائیں لکھی ہیں، مگر ہم جو ہے نا وہ ان دعاؤں سے بالکل کوسوں دور ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس کوتاہی کو معاف فرمائے، اور موقع کی مناسبت کی جو دعائیں ہیں انہیں اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مسجد آنے کی دعا، نکلنے کی دعا، وضو سے پہلے، وضو کے بعد، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، باتھ روم جانے کی، نکلنے کی، اذان کے بعد کی دعا، بازار جانے کی دعا، لباس بدلنے کی دعا، یہ گنی چنی 10-12 دعائیں جن کی ضرورت روزانہ پڑتی ہے، تو کم از کم یہ روزانہ کے کام تو سنت کے مطابق کر ہی لیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔